اور اس میں جو بہت سارے لوگ الٹیمیٹلی اگر وہ جاتے ہیں اور فار وٹ ایور ریزن دے گو، چاہے وہ بیٹر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے لیے جائیں اور فار فیملی پرپزز، یا ویدر کا آئی ڈونٹ نو کہ بہت زیادہ ہوگا واپس آنے کی ریزن یا نہیں، بٹ اگر اف لائک اے لاٹ آف پیپل دے آلسو کم بیک ٹو دا کنٹری، اور ان کی جو ری انٹیگریشن بیک ان دا سوسائٹی، بیکاز اگر آپ کا گیپ ایک آ گیا ہے 8 سال کا 10 سال کا، تو امیجیٹلی واپس آنا ٹو فائنڈ ایک تو ٹو ری ایڈجسٹ ناٹ جسٹ اکنامکلی بٹ سوشلی ایز ویل، دیٹس ون چیلنج. اور اس کے بعد جو ٹو فائنڈنگ ریلیونٹ جاب اینڈ وہ ساری چیز، تو جو ریٹرنیز ہوتے ہیں ان کا عام طور پہ کیا واٹ چیلنجز ڈو دے فیس؟ میں نے ریسنٹلی ایک UK ہوم آفس کا ایک پروجیکٹ کیا تھا، کسی ایک INGO کے ساتھ ہم وہ کر رہے تھے، اور ہم UK سے آئے ہوئے نیشنلز کو پاکستان میں ری انٹیگریٹ کر رہے تھے. تو آئی ہیو سین مینی کیسز ان اے سینس کہ جب لوگ واپس آ جاتے ہیں، اب 5 سال اگر ایک بندہ ایک ماحول میں رہ رہا ہے تو ہی اور شی گیٹ یوز ٹو دیٹ انوائرمنٹ. اس کو لگتا ہے کہ بھائی دس از دا کائنڈ آف انوائرمنٹ جہاں پہ میں واپس جاؤں گا، وہی رول آف لا ہوگا جو UK کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، وہی اکنامک سچویشن ہوگی، وہی ہیومنلی پالیسیز ہوں گی، وہی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ لوگ میرے ساتھ مجھے ریسیو کریں گے یا مجھ سے میٹ اینڈ گریٹ کریں گے. تو وہی ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے. 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد جب وہ بندہ پاکستان پہنچتا ہے تو ہی از ایکسپوز ٹو اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ. رائٹ. سب سے پہلے تو یہ جب وہ وہاں پہ ہوتا ہے اور وہ پیسے جب بھیج رہا ہوتا ہے تو ہی از اے پروڈکٹیو ایسٹ فار اے فیملی. تو اس کی ایک الگ رسپیکٹ ہوتی ہے، الگ اس کا ایک پرسونا ہوتا ہے، اور ایوری ون رسپیکٹس ہم. جب وہ وہاں سے کام کلوز کر کے فار اینی ریزن، ڈیو ٹو ہیلتھ ریزن ہو سکتا ہے، یا ریٹائرڈ ہو گیا بندہ، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، اس سے جب وہ بندہ واپس آ رہا ہے تو بیک اینڈ پہ جو فیملی ہے دے کنسیڈر کہ بھائی اب وہ بندہ بزرگ ہو گیا ہے، اب اس نے واپس آنا ہے، ناؤ ہی اور شی از لائبلٹی ٹو آور فیملی. ابھی تک وہ بچوں کو کھلا پلا رہا تھا، ابھی اس کو کھلانے پلانے کے، اس کو ٹیک کیئر کرنے کا ٹائم ہے. تو جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے پاکستان پہنچتے ہی، جب اس کو امیگریشن کاؤنٹر سے گزرنا پڑتا ہے، جو ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بندہ وہاں پہ اس کو ریسیو کرتا ہے، تو وہ اس کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے کہ جیسے اس بندے کے پاس بہت سارے ڈالرز یا پاؤنڈس ہوں گے، تو کسی طریقے سے میں وہاں پہ ہی اس سے کچھ اس کو میں ایکسپلائٹ کر لوں، اس کو رولس ریگولیشنز کے اس جال میں پھنسا کے کچھ میں اس سے نکلواؤں. تو وہیں پہ اس کا ایک امپریشن بن جاتا ہے کہ یار آئی ہیو کم ٹو اے رانگ پلیس، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو میں چھوڑ کے گیا تھا. وہاں سے نیکسٹ اسٹیپ میں جب وہ ایئرپورٹ سے جب نکلتا ہے تو ایکسٹریم ویدر جس طرح ہم نے ڈسکس کیا، رش ہوتا ہے، پولوشن ہوتا ہے، لوگوں کا جو اگر آپ اس سوسائٹی کو UK میں یا US میں یا کینیڈا کی کسی سوسائٹی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس انوائرمنٹ میں آ کے وہ بندہ مینٹلی ایکزاسٹ ہو جاتا ہے. رائٹ رائٹ. تو اس کو سب سے پہلے جو ایشو آتا ہے وہ سوسائٹی میں انکلوژن کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اول تو فیملی ممبرز، اس کے بعد اس کے امیڈیٹ رشتہ دار، اس کے بعد اس کے فرینڈس کے ساتھ جب اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ایک 10-15 سالوں میں کافی چیزیں چینج ہو گئی ہوتی ہیں، تو وہ ایک گیپ فیل کرتا ہے. اور اس چیز کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے پبلک سیکٹر میں کوئی ایسے انٹرونشنز یا پبلک سائٹ پہ کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے. لائک گورنمنٹ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ یار یہ جو میرا ایک نیشنل ہے جو US میں یا UK میں اتنے سال رہا ہے، تو اس نے کوئی اتنے ڈالرز، تھاؤزنڈز آف ڈالرز اس نے بھیجے ہیں پاکستان، تو وہ پاکستان میں استعمال تو ہوئے، اس کے فیملی نے بھی کی ہیں، تو پاکستان کی اکانومی میں تو ایک قسم سے وہ انجیکٹ ہوئے ہیں، کنٹریبیوشن رہا ہے. تو اس کے لیے پبلک سائٹ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. موسٹلی جو ریٹرننگ کنٹریز ہیں وہ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے، جس طرح میں نے ارلی ذکر کیا UK کا، تو UK ہیز این ایگریمنٹ ود پاکستان کہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کے لیے وہ 1500 پاؤنڈ، 2000 پاؤنڈ، 3000 پاؤنڈ ڈپینڈنگ آن دیئر اسٹیٹس. اگر وہ والنٹری ریٹرن ہے تو کچھ اماؤنٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن جب وہ فورس ریٹرن ہوتے ہیں تو ان دیٹ کیس وہ اماؤنٹ تھوڑی کم ہوتی ہے. تو وہ ان کو دے کے یا کسی نیشنل یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ ہو اور وہ ری مائیگریٹ نہ کریں. تو یہ پبلک سائٹ پہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں، لیکن جو ہوسٹ کنٹری ہے جہاں سے وہ بندہ آ رہا ہے اپنے ملک واپس، تو وہ کنٹری جو اگر وہ ڈیولپڈ ہیں تو ان کے پاس کچھ ری انٹیگریشن کا فنڈ ہے جو NGOs، INGOs اور UN ایجنسیز کے تھرو پاکستان میں ان کو ری انٹیگریٹ کرتے ہیں. اور بائی دیٹ وی مین لائک ری انٹیگریٹ کس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کیا ان کو جاب
پلیسمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں یا ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں؟ لائک ہاؤ ڈو دے؟ ہم نے پریویسلی جو ویری ریسنٹلی، میں بڑی ریسنٹ 2023 کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہم نے اس طرح کیا تھا، جو یو کے ریٹرننگ پاکستانیز ہیں ان کے لیے انیشیلی ہم نے ان کی نیڈ اسیسمنٹس کی تھی. انڈیویجول نیڈ اسیسمنٹس ہوتا ہے، ایک ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، کر کے اس بندے سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے، اور آپ کا فیوچر پلان کیا ہے. اف سم ون از ولنگ ٹو ڈو اے جاب، تو اس کیس میں ہم اس کی کوئی انیشیل کوئی ٹریننگ کرا کے اور اس کو جاب انڈکشن یا جاب پلیسمنٹ میں سپورٹ کرتے تھے. اگر کوئی ایک بندہ وہاں پہ بھی بزنس میں انگیج رہا ہے، وہ بزنس مائنڈڈ بندہ ہے، تو ہم اس 3,000 پاؤنڈ یا 2,000 جتنا بھی اس کو ایلوکیٹڈ فنڈ ہے، اسی فنڈ کے اراؤنڈ ہم کرتے یہ تھے کہ ہم میچنگ گرانٹ کر کے اس کے پاس ایگزسٹنگ جو اس کی سیونگس تھی، ان سیونگس اور اس کا جو گرانٹ ہے اس کو کلب کر کے اس کو کوئی بزنس وینچر میں اس کے لیے ہم مارکیٹ اسیسمنٹ کر کے فیزیبلٹی اسٹڈی کر کے اسی کے جو لوکیلٹی ہے اس میں جا کے اس سے کے ساتھ مل کے ہم یہ مارکیٹ اسیسمنٹ کر کے اس کو بتاتے تھے کہ بھائی یہ آپ کا اسکل سیٹ ہے، اس اسکل سیٹ کو یوز کر کے آپ یہ بزنس کر سکتے ہو. تو ایسے کیس اسٹڈیز ہیں جو سکسیزفلی چل رہے ہیں. اس میں ڈیری فارمنگ ہم نے لوگوں کے لیے ڈیری فارم اسٹیبلش کر کے دیے ہیں، ہم نے خواتین کے لیے ٹیلرنگ کے شاپس بنا کے دیے ہیں، ہم نے تنور لگا کے لوگوں کو دیا ہوا ہے، ہم نے کارپینٹری کے شاپس ہوتے ہیں جہاں پہ فرنیچر کی ریپیئر، مینٹیننس اور نیو فرنیچر بنانے کی ٹریننگ، جو بندہ اگر اس کے پاس اسکل ہے تو اس طرح کے ہم چھوٹے چھوٹے وینچرس. ہم نے واٹر ملس لگائے ہیں جو پنچکی نہیں ہوتی، جس میں ویٹ کو گرائنڈ کرتے ہیں، جو ویٹ ہو گیا، میز ہو گیا، وہ گرائنڈ کر کے وہ بندہ ڈیلی اتنا کما لیتا ہے کہ وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کر لے. The picture is not that bad. I mean, definitely اگر وہ واپس آتا ہے and if you know they get to have required support, چاہے وہ I'm sure گورنمنٹ کی طرف سے like you mentioned کوئی اس طرح کے پروگرام نہیں ہے, but people can reintegrate and have a happy life if they want. It's a yes and it's a no. Yes in a sense کہ the number of reintegration fund or grant available to migrant is very negligible. like بہت کم لوگوں کے لیے وہ اویلیبل ہے. اگر کوئی بندہ سعودی عربیہ سے یا UAE سے یا قطر سے آ رہا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اٹس اونلی فار دا کنٹریز جہاں پہ پاکستان کے ساتھ وہ اگریمنٹ ہے. اٹس اونلی فار دا UK. اور جو EU کنٹریز ہے، کچھ کنٹریز وہ اس طرح کی چیزوں پہ سپورٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے جو آنے والا لاٹ ہے اس کا نمبر بہت کم ہے. تو ان دیٹ کیس وہ بہت نامنل سے ایک نمبر بن جاتا ہے، لیکن اس طرح کے پروگرامز کا پبلک سائٹ پہ اویلیبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ری انٹیگریٹ دا ماسز جو کہ آپ کا مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، جو آپ کے لیس ڈیولپ کنٹریز جو یا انٹرم ڈیولپ کنٹریز ہوتے وہاں سے آ رہے ہیں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے سملر گرانٹس پبلک لیول پہ ہونے چاہیے.